अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और आज सवाले में खुसूसी नशिस्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के साथ। साबिक वजीर आजम है, अब से थोड़ी देर पहले उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका कहना है कि ये बिल्कुल एक कानूनी अमल है। तो क्या आज के रात वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? तो ये भी पूछेंगे। इसके अलावा साइफर की क्या कहानी है, ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं, मरीम साहिबा बार बार कहती हैं कि ये इमरान खान साहब और उनके कोच इनको लीक कर रहे हैं। सो उससे जुड़े बहुत सारे सवालात और ये जो 7 दिन बाद कॉल देने जा रहे हैं, किस किस्म की कॉल है, इस पर भी बात होगी इमरान खान साहब से। बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये वारंट गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। डेट में देख रही थी उस पर कल की है, आज ये मंजर आम पे आए हैं कि आपके इल्म में था, आपकी जो लीगल टीम है उसके इल्म में था कि कोई ऐसे वारंट निकले हुए हैं? देखिए मारिया, पता नहीं मेरे ख्याल में 24 FIRs है मेरे ऊपर और पता नहीं कितनी दफा मैं अदालतों में गया हूँ बेल लेने के लिए और सारी तकरीबन एक ही हैं। वो जो हमने 25 मई को जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन सारी उस वक्त की इन्होंने FIRs बनाई एक्सेप्ट वो एक जो थी टेररिज्म की, जो इन्होंने कहा था कि कोई धमकी दी है। तो ये वैसे एक्सपेक्टेड है। मैं ये शरीफ माफिया को और जरदारी को मैं 30 साल से जानता हूं। इनकी जो सारी पॉलिटिक्स है ना, वो है माफिया स्टाइल। या ये लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं और आप देख लें कैबिनेट एक्सपैंड कर देंगे, मुल्क का पैसा जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्वत दे देंगे लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा देंगे, पैसे बनवा देंगे और फिर ये एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन होती है FIR, जेल में धमकियां, डराना। ये केपेबल है मरवाने के भी, इनके ऊपर हैं भी कि कई केसेस है, वो स्टिक नहीं करते इनके कि उन्होंने लोगों को कत्ल भी करवाया हुआ है। तो इनकी ये माफिया स्टाइल है। सो ये जो मेरे ऊपर कोशिशें हैं और मैं तैयार था इसके लिए, जैसी इनकी साजिश हुई और इनकी हुकूमत आई तो मैं तब से तैयार था कि इन्होंने मेरे ऊपर केसेस बनाने हैं, इन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश करनी है, डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, ये सारी कोशिशें ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो अभी क्या सूरत हाल है? आपकी टीम, आप लोग एंटिसिपेट करें क्या आज गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? और अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे ये खबरें भी हैं कि पिछली मरतबा भी जब ऐसा खदशा था, आप बनी गाला छोड़ के कहीं नामालूम मुकाम पे चले गए थे, आज भी कुछ ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है कि आप यहाँ रहेंगे नहीं, आप चले जाएंगे, यहाँ पे रेजिस्ट करेंगे, या इन अदर वर्ड्स लेट मी कोट देम, आप भाग जाएंगे यहाँ पे। देखिए, मैंने जो लास्ट टाइम था तो जब मुझे पता चला वो आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, तो मैंने तो एक्चुअली अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं तैयार था। वो लोग जमा हो गए काफी और जिसकी वजह से ये नहीं आए। मैं वैसे कॉन्स्टेंटली तैयार हूं। मैं अपनी टीम को बताया हुआ है कि किसी टाइम पे वो मुझे पकड़ सकते हैं, कोई भी एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब इनके अंदर ना इनमें कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई मोरालिटी है, इनका सिर्फ देखिए हर इंसान के आप मोटिव देखें कि उसका मोटिव है क्या पॉलिटिक्स में। इनका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जो इन्होंने चोरी किया हुआ पैसा है, अब उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। खतरा सबसे बड़ा मैं हूं। इनको पता है कि मैं किसी सूरत 3.5 साल कोशिश करते रहे NRO लेने के लिए, मेरे से हर किस्म की ब्लैकमेल की, असेंबलियों में इन्होंने मुझे तकरीर नहीं करने देते थे, फैटिफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो हमने IMF का जो ऑटोनॉमी थी स्टेट बैंक की, उसमें इन्होंने ब्लैकमेल किया NRO के लिए कि अपनी बस करप्शन बचानी थी इन्होंने। तो वो अब इनकी सारी वो कोशिश है, क्योंकि मैं रास्ते में खड़ा हूं, क्योंकि मैं तो किसी सूरत ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये भी डरे हुए हैं कि अगर आप इलेक्शन होता है, क्योंकि पहले याद रखें इनकी डिमांड इलेक्शंस थी। जब इन्होंने आके धरने दिए या फजलुर रहमान आया या वो जो बिलावल, उनकी एक ही डिमांड थी कि इलेक्शंस करवाओ। तब और अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं अगर मैं डिस्क्वालीफाइड हूं। अच्छा, साइफर वाले इशू के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि ऑलमोस्ट ये नेशनल डिस्कोर्स से साइफर का मामला के पीछे चला गया था बैकड्रॉप पे। ये कौन से हमदर्द हैं, नादान दोस्त हैं? असल में मरियम का प्रॉब्लम क्या है, बिलावल का और मरियम का एक ही प्रॉब्लम है, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। दोनों एंटाइटलमेंट फील करते हैं कि जिस तरह शहजादा और शहजादी किसी बादशाह के घर में पैदा हुए तो हमारा राइट है गवर्नेंस का। इनको स्ट्रगल कभी की नहीं है इन्होंने,
تو جب آپ اس طرح کے نوفسز کو، نادان کو آپ بٹھا دیں پوزیشن آف ریسپانسبلٹی، تو یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارا فائدہ کروا دیتے ہیں. اب مجھے کوچ کی ضرورت ہے جس آدمی نے 26 سال سے پہلے سے پارٹی بنائی ہو زیرو سے، اور 2 پارٹی سسٹم توڑا ہو، اور پولیٹیکل فیملی سے نہ ہو، اور وہ ایک پورا ایک پروسیس کے ذریعے پہنچا ہو. اس کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ کام کیا ہی نہیں ہے. یہ دونوں جو ہیں، ان کے والد نواز شریف کو تو جنرل جلانی نے اٹھا کے بٹھایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا منسٹر تھا، اور وہ بھٹو کی سٹرگل تھی. نواز شریف کی تو کوئی سٹرگل نہیں تھی. تو ان کے بچے آ گئے ہیں، اب ان کا مقابلہ میرے سے ہے. اور یہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ کوچ کی ضرورت ہے، کوچ کی تو ان کو ضرورت ہے جنہوں نے کبھی کوئی سٹرگل نہیں کی. اب میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. مجھے اتنا پتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ ہے. یہ سوچے ماریا کہ پرائم منسٹر کی سیکیورڈ لائن، یہ پرائم منسٹر کی سیکیورڈ لائن ہوتی ہے، اس کے کانورسیشنز پبلک ہو گئے. اب یہ تو چلے، یہ تو بھی 2-3 چیزیں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، سائفر کے اوپر بھی آتا ہوں، اور جو یہ شہباز اور مریم کی کانورسیشن ہے وہ اصل میں وہ بڑی یعنی ایسی ہے. ایک بات کلیئر کر دیں، یہ جو گفتگو ہے کیونکہ 2 لیکس ہیں نا اس میں، ایک میں آپ اعظم خان صاحب سے بات کر رہے ہیں، وہ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے یا کمرے کے اندر ایک روم میں آپ کا آفس کے میں بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ٹیلی فون پہ ہے یہ. ٹھیک ہے، میرے نہیں خیال میں کمرے کے اندر لی. اور جو دوسرا جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اور غالباً وہاں پہ بھی کوئی اور ایک اور بھی ہے، وہ گفتگو تو کمرے میں لگ رہی ہے کیونکہ اس میں کانفرنس کال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو میں نے سنی نہیں ہے، دوسری والی تو نہیں سنی، تو اس کا میں کامنٹ نہیں کر سکتا. اور آبویسلی اگر 4-5 لوگ ہیں تو وہ تو کمرے میں کوئی مائک ہوگا. لیکن پرائم منسٹر، میں 2 ٹیلی فون والی لائنز پہ آتا ہوں. اچھا، پرائم منسٹر کی اگر کال، ابھی شہباز شریف کی بھی تو وہی ہوئی ہے، مریم بی بی کے ساتھ. ہاں، اگر یہ پرائم منسٹر کی کالز اگر یہ اس طرح لیک ہو جاتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، اب سوچیں ہمارے مخالف جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، جو ملک ہمارے دشمن ہیں، اب یہ ادھر بھی پہنچ جائیں گی. تو اس کے اندر اور بھی کوئی مٹیریل ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر اگر اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہے، کسی سے بھی بات کر رہا ہے، اس میں بڑی کلاسیفائڈ بھی باتیں ہو سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ہماری تو کیا کوئی ہیکر ہے؟ کیونکہ مریم بی بی نے آج کہا یہ ہیکر نہیں، اس سے پہلے ایک تھیوری تھی کہ ایک ہیکر نے یہ سارا جو آڈیو لیکس ہیں پی ایم ہاؤس کے ڈیٹا کو ہیک کر کے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال رہا ہے. مریم صاحبہ کہتی نہیں، یہ وہ نہیں ہے. آپ کے کیا اسسمنٹ ہے پی ٹی آئی کی؟ کسی نے ہیک کیا ہے یا یہ ڈیلیبریٹ لیکس ہیں، ایڈیٹوریل ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے یہ جو سیکیورڈ لائن تھی پی ایم کی، اس کو آبویسلی اس کو ریکارڈنگ کی ہے اور وہ ہیک ہو گئی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے. خان صاحب، اس سے پہلے بھی وزراء اعظم کہتے رہے کہ جی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ ٹیلی فون لائن پہ بات کر رہے ہیں اعظم خان صاحب کے ساتھ، آپ کو خدشہ تھا کہ شاید یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہو، بے شک ہیک نہ ہو، اور آپ اس میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ جو سائفر ہے اس کو ہم نے کیسے منٹس آف میٹنگ میں کنورٹ کرنا ہے، ہم نے کھیلنا ہے. مطلب یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فون لائن پہ آپ بیٹھ کے اسی بات جو بھی چیزیں سائفر پہ آئی ہیں یہ میں نے جلسوں میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اس کی جو ٹائمنگ تھی جب شروع میں یہ جب نکلا دیکھا، اس وقت کیا ایشو تھا؟ اس وقت ایک OIC کی میٹنگ آ رہی تھی، سارے فورن منسٹرز آ رہے تھے. ہم اس میٹنگ سے پہلے یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ سائفر آیا اور پھر یہ امریکنز تھے، ان کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس طرح کی بات کی کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی فورن منسٹرز کی میٹنگ OIC کی، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پاکستان میں ہو رہی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے یہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. میں نے نام جب دکھایا 28 مارچ کو تو میں نے یہ نہیں بتایا کون سا ملک تھا. ہم نے جب اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا اور ادھر فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کرنا ہے، مذمت کرنی ہے امریکہ کی کہ آپ ہمارے انٹرنل افیئرز میں جا رہے ہیں، تب ہم نے پبلک کیا. ہم پورے پروسیس سے گزر کے کیا. اور ایونچلی یہ جو بات کر رہے ہیں آج کوئی آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ منٹس پڑھ لیں کیبنٹ کے تو ہماری آخری کیبنٹ کے منٹس کے اندر ہم اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا.
یہ لیٹر ہے کہاں؟ کیونکہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. اور ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہے تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا، مجھے نہیں پتا. لیکن ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز دا ہیڈ آف سروسز چیف اس کے پاس ہے، وہ اس نے بھیجا ہوا ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. ایک ہم نے پھر فورن آفس سے لے کے ہم نے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بھجوایا تھا. اس نے ساروں کو آفر کیا اپوزیشن کو کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے یا سائفر یا نہیں ہے. یہ تو ڈینائی کر رہے تھے نا. اور پھر وہ جو سائفر تھا وہ بھی چیف جسٹس کو بھیجا اسپیکر نے. تو سائفر تو اویلیبل ہے. ہم صرف اس کو ہم نے پبلک اس لیے نہیں کیا کہ وہ سیکرٹ کوڈ ہوتی ہے. جیسے آپ اس کو پبلک کرتے ہیں تو آپ کی جو فورن آفس کی سیکرٹ کوڈ ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن منٹس آف دا کیبنٹ میٹنگ تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا اب تھوڑا سا سائفر کے کنٹینٹ پہ آ جاتا ہے، بیکاز اس کے اندر سے بہت ساری جو کنٹروورسیز ہیں جنم لیتی ہیں. فار ایگزامپل جو پہلی آپ کی آڈیو لیک ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سائفر سے ہم نے کھیلنا ہے. اب آبویسلی جو کھیلنے کا لفظ ہے اس کو سیاسی طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز سے کھیلنا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کو شاید ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں یا اس کو پولیٹیکلی اسپن کرنا چاہتے ہیں. کھیلنے سے کیا مطلب ہے اس میں؟ دیکھیے جب آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ ہم نے اب اسے کس طرح یوز کرنا ہے، کیونکہ یوز تو ہم نے کرنا تھا. دیکھیں جو قوم کے سامنے جو چیز، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنی قومی غیرت کتنی کھو بیٹھے ہیں. کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک باہر کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ امبیسڈر ملک کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس موشن میں فارغ کر دو. یہ تصور نہیں کوئی کر سکتا. اور امبیسڈر سے دیکھیں اس سائفر میں کیا امبیسڈر کہتا ہے، اسد مجید، اور میں داد دیتا ہوں اسد مجید. اس نے کہا اینڈ میں لکھا ہوا سائفر کے کہ امریکنز کو ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے. کہ انہوں نے کہا کیسے جرت پڑ گئی کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور یہ آؤٹریج ہے. یہ کب تصور نہیں کوئی کر سکتا کوئی ملک کہ آپ کے امبیسڈر میرے نیچے ہے اور میرے امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. یہ ایک اتنی خوفناک چیز تھی. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کی کیونکہ ہم امریکن سے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم امریکنز کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو آپ نے کیا یہ کیسے آپ کے آفیشل کی جرت ہو گئی یہ کرنے کی. اور بھی کچھ اسی لیٹر جو پہلی آڈیو چونکہ وہ آپ نے سنی ہوئی ہے اس میں سے میں کوٹ کرتی ہوں. اعظم خان صاحب اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ منٹس آف میٹنگ تو میرے ہاتھ میں ہے نا، اس میں ہم تجزیہ کر کے اس کو ڈال کے ہم کر دیں گے. تو منٹس آف میٹنگ میرے ہاتھ میں ہے، اس سے لگتا ہے کہ جو بھی اس کے لکھا ہوا ہے وہ آپ ریکارڈ پہ لانا تو چاہتے ہیں، لیکن جب منٹس آف میٹنگ پرنسپل سیکرٹری کے ہاتھ میں ہو پھر وہ جو بھی کرے اس کے جو بھی انٹرپریٹیشن جو بھی لکھتے. دیکھیں یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کنٹروورسی. بات یہ کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ چیف جسٹس کے پاس ہے. وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ساری اسمبلی کو دکھایا اور اس نے چیف جسٹس کو بھیجا. پریزیڈنٹ نے دیکھا ہوا ہے، آرمی چیف نے دیکھا ہوا ہے. وہ ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا ہے. پھر دوسری جب شہباز شریف نے جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بلائی تو انہوں نے کیوں انڈورس کیا؟ پھر انہوں نے اسد جو امبیسڈر کو بلایا. امبیسڈر نے کہا کہ سارے کانٹیکٹ ٹھیک ہے. اس پہ تو ڈبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی مجھے تو یہ اتنے بیوقوف ہیں، یہ جو اتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ امپورٹڈ لاٹ، کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. اس سائفر میں ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ان کی انڈائٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کے ساتھ سازش تو ان کے ساتھ کر رہا تھا وہ. اس کا مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ آ جائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. ادر ورڈز یہ ان کی پیداوار ہیں، یہ ان کی سازش ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج. جو دوسری آڈیو آپ نے سنی نہیں، لیکن میں اس میں بتا دوں جو اسد عمر صاحب ہے وہ آپ کو بار بار اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر نہیں ہے، لیٹر نہیں ہے، اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کو سمجھ میں آئے گی تو یہ ہم لیٹر ہی کہیں گے جلسے کے اندر. سو اگین پولیٹیکل سپن، اور لوگوں نے اس کا انٹرپریٹیشن یہ بھی کی کہ آپ کے فالوورز کو آپ لیٹر کہیں گے وہ لیٹر مان لیں گے، منٹس آف میٹنگ کہیں گے. آپ نے انہیں جو کہنا ہے انہوں نے تو مان لینا، بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو. ماریا
میں جلسے کی بات کر رہا ہوں. آپ جلسے کے اندر میں اگر ان کو کہوں سائفر, کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ سائفر تو ایک ڈپلومیٹک جاگنا ہے جو کہ ایک سرٹن لیول آفیشلز بیوروکریسی وہ سمجھتی ہے. وہ عام آدمی کو میں سائفر کہوں گا, کیا مراسلہ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس لیے ان کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹر کہنا پڑا. اس میں کون سی کوئی غلط بات ہے؟ یعنی آپ جب عام آدمی سے ڈریس کرتے ہیں, پبلک سے ڈریس کرتے ہیں, تو اپنی لینگویج اس کے مطابق کہتے ہیں. تو ابھی یہ جو لیکس آئی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو سائفر والا جو پورا بیانیہ تھا یہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے, اس کی توثیق ہوئی ہے آپ کے اپنے جو ووٹ بینک ہے, کیونکہ اس کی انٹینٹ تو یہی تھی نا کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کو ڈھس پہنچائی جائے. وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اچیو ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے احمق ہیں, یہ اتنے بیوقوف اور ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ہوا کیا ہے, پہلے ہماری ان کی ذرا سچویشن سمجھ لیں. پبلک ساری آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے, یہ پبلک کے اندر نکل نہیں سکتے, یہ پبلک میں نکلتے ہیں ان کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں کیونکہ پبلک کے اندر یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. پبلک سمجھ گئی ہے کہ یہ سازش ہوئی تھی. کیوں, کیسے سمجھ گئی ہے؟ جو سارے ایونٹس ہوئے ہیں پبلک, اگر پبلک نہ یہ سمجھتی تو سڑکوں پہ کیوں؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک سڑکوں پہ آ گئی, اگلے دن پبلک سڑکوں, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. لاکھوں لوگ سارے پاکستان کیوں نکلے؟ کیونکہ وہ سارے بلیو کرتے تھے سازش ہے. اور وہ ان لوگوں کو 30 سال سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی کرپشن کے, اور تو چھوڑیں ہم کیا کہتے تھے, یہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے رہے 20 سال. وہ کہتا تھا وہ چور ہے, وہ کہتا تھا وہ چور ہے. وہ جیل زرداری کو کس نے ڈالا تھا؟ نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا کرپشن کے اوپر. یہ حدیبہ پیپر مل جو اسحاق ڈار نے ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہاں سے کیسے شریف خاندان کا فرنٹ مین تھا, ان کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا, یہ اس نے لکھی تھی. اور حدیبہ پیپر میں پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر کیس بنایا تھا. تو یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں, ساری دنیا میں اب ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں, انٹرنیشنلی مضمون چھپے ہیں ان کے اوپر. اب قوم ان کو جو جانتی تھی, یہ قوم نے جنرل مشرف کو کیوں ویلکم کیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ چوروں سے اس نے ہٹایا. میں کیوں جیتا 2018 کا الیکشن؟ کیونکہ وہ ان دونوں سے تنگ تھے. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ دو آ کے پاور میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے تو لوگ مٹھائی بانٹیں گے. وہ لوگ ان ساروں کے, مجھے تو کبھی اتنی سپورٹ ملی نہیں پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ پنجاب کے اندر ایک سٹنگ گورنمنٹ, ساری الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں, الیکشن میں دھاندلی کے باوجود, پوری مینیپولیشن کے باوجود ہم جیت جاتے ہیں. وہ کیسے جیتے ہیں؟ کیونکہ پبلک ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اب یہ ڈیسپریشن کے اندر اتنی فولش حرکت کر گئے ہیں کہ انہوں نے جتنا سائفر کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے. کون دے رہا ہے مشورے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آلموسٹ سائفر تو نیشنل امیجنیشن سے ایک طرح سے غائب ہو گیا تھا, دوبارہ آ گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہماری تحریک انصاف مشکل میں آتی ہے نا تو ہمیشہ مریم ہماری مدد کرنے آ جاتی ہے. یہ مجھے اسی کا مشورہ لگا. اور کوئی آڈیوز بھی آپ کو لگ رہا ہے خدشہ ہے کہ سامنے آ جائیں گی, اور کچھ 2 آپ کی آتی ہیں پھر 2 پی ایم ایل این والوں کی آ جاتی ہیں, یہ کیا کوئی یہ اسکور کیپنگ ہے کہ بھئی اب ان کی آئیں گی پھر اس کے بعد دیکھیں, یہ پہلے تو یہ دیکھ لینا, یہ جو سائفر ہے, یہ سائفر کی جو ڈسکلوجر آیا ہے, یہ تو ان کی انڈائٹمنٹ ہے نا. یہ تو اس نے اور کہہ دیا ہے کہ یہ سارے ایک بیرونی سازش کا حصہ تھے. اب جو اس کے اوپر آئی ہیں مریم کے اوپر اور شہباز کے اوپر, نمبر 1 کہ شہباز شریف اور مریم, شہباز شریف ڈسکس کر اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہ مریم کا جو دماد ہے اس کی مشین آ رہی ہے انڈیا سے امپورٹڈ, اور انڈیا سے بینڈ ہے ساری ٹریڈ. کیوں بین ہم نے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کشمیر میں جو 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے اسٹیٹہڈ لی تھی اس کے بعد ہم نے بین کیا ہوا ہے. تو ایک تو انلیگل منگوا رہی ہے, دوسرا وہ تجویز دے رہا ہے کہ یہ کیسے دار جب آئے گا تو اس کو طریقہ ڈھونڈ لے گا. تیسرا اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کوئی, اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو گریڈ ہے وہ کم از کم ہاؤسنگ سوسائٹی کو کوئی 60-70 کروڑ روپیہ خرچ کر کے گریڈ لگانی پڑتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہوگا, اس کے 70 کروڑ روپے بچانے کے. اور پھر جو جج کے اوپر بات کی ہے کہ جج کو مینج کرنا ہے, ان کو ساری تاریخ ہے, انہوں نے ججز مینج کی, انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, جسٹس قیوم کو, ان کے تو ساری ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں. وہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جسٹس کریم, اس نے
کوئی جھوٹی ٹیپ بنائی تھی ثاقب نثار کے اوپر، جسٹس کے اوپر، تو ان کی تو تاریخ ہے. تو پھر ساری چیزیں واپس چلی گئی ہیں. یہ شرم نہیں آئی کہ ان کو NRO مل گیا ہے، اب اور پیسے بنانے کے چکر میں ججز کو مینج کرنے کے چکر میں. یہ ان کے لیے تو اتنی انڈائٹمنٹ ہے. اور پھر ایک اور ہے جس میں چیف الیکشن کمشنر، یہ واضح ہو گیا کہ چیف الیکشن کمشنر یہ نون لیگ کا ان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ مل کے یہ نون اس کو آرڈر کرتے ہیں چیف الیکشن کون سی آڈیو ہے؟ یہ ایک علیحدہ آڈیو ہے جس پہ وہ چیف الیکشن یہ آنی ہے یا آ چکی ہے؟ نہیں، یہ ریلیز ہو چکی ہے. اس میں یہ آیا ہے اچھا، جو رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر رانا ثناء اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اس دن اتنے لوگوں کو ہم فیصلہ کریں گے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اور الیکشن کروانی ہے. یعنی یہ جو ساری ڈسکوالیفیکیشن تھی یہ انہوں نے نون لیگ نے پلان کر کے چیف الیکشن کمیشن سے کروائی. وہ آپ نے جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ میں، وہ ایڈمیسیبل ہوگی یا نہیں. اچھا، ایک اور اعتراض جو آ رہا ہے اس کو یا جو ایڈریس کر لے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش سے آپ کی حکومت گرائی، لیکن مین وائل آپ لوگ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. رابن رفیل صاحبہ آئی، فواد صاحب ملے، کچھ آپ کے اور اعلیٰ جو PTI کے آفس بیئرز سے وہ ملے، اور آپ لوگ تھو بھی چاہ رہے ہیں. پھر آپ نے PR کنسلٹنسی بھی ہائر کی، وہ بھی آپ چاہ رہے تھے کہ ذرا تعلقات ٹھیک ہو جائیں. تو یہ دو مختلف چہرے. دیکھیں ماریو، پلیز ماریو ایک چیز سنیں، میں یہ اب سے نہیں، میں 26 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں. ہم ساری دنیا کے ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں 26 سال سے ایک چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں خوددار فورن پالیسی ہو. فورن پالیسی خوددار کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، جو آپ کے قومی نظریے کے ساتھ، مثلا اسرائیل ہے، آپ اسرائیل کو آج ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ پہلے تو قائد اعظم نے جو واضح طور پہ 1948 میں اسرائیل کے اوپر سٹیٹمنٹ دی اس کی نیگیشن، کیونکہ وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے. دوسرا، آپ جس وقت اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں کشمیر کے اوپر آپ کا سارا جو رائٹ ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے، کشمیر اور پیلسٹائن کے UN کاؤنسل کے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں. تو ایک دفعہ آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ کو پھر ہندوستان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، کشمیر ہمارا چلا گیا. دوسری چیز، جو آپ کا قومی نظریہ ہے، ہم بڑا کلیئر ہیں کہ ہمارا ملک بناتا ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہماری جو مشن سٹیٹمنٹ تھی، جو قرارداد مقاصد، وہ مشن سٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئر ہے. تو جب بھی آپ، تو ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے ہماری نظریے کے اوپر، اور دوسرا ہمارے قوم کے، ہمارے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرنا. مثلا اگر روس سے ہمیں سستا تیل ملتا ہے جو ہندوستان لے رہا ہے، اور وہ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے، ہمیں لینا چاہیے. کیونکہ ہمارے لوگ جیسی مہنگائی بڑھتی ہے، ہمارے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور 5 کروڑ ایسے ہیں کہ جیسے قیمتیں اوپر جائیں گی وہ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اپنے لوگوں کے لیے کریں. یہ کیا کرتے ہیں، جو میں ہمیشہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے شرمی کی ہماری فورن پالیسی ہے، ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں کسی اور کے انٹرسٹ کے لیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کسی سے دشمنی کروں گا، امریکہ سے کوئی جنگ لڑوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کی، امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے، یہ یاد رکھیں، سب سے ایفلوئنٹ، طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی پاکستانی امریکنز ہے. تو آپ ان سے کٹ آف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا، سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کرتے ہیں. ہم تو ان سے ریلیشن شپ، ایک خوددار ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو چیز ہم نے مراسلہ سامنے لے کے آئے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ. ایک میں اسی میں ضمنی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے، اس کے میں یہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یو ور ٹوسٹنگ اے روٹین ڈپلومیٹک سائفر فار یور سیلفش پولیٹیکل موٹیوز. یہ روٹین ڈپلومیٹک سائفر کیا ہوتا ہے، اور یہ سائفر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مختلف کیسے؟ بیکاز بطور PM بے شمار سائفرز دیکھے ہوں گے. روٹین کا تھا یہ، یا اس میں کچھ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں آتے رہتے ہیں نا سائفر، آپ کیوں اتنا اس کو سیریسلی لے رہے ہیں؟ دیکھیں ماریم، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بے غیرتی ہے نا، آج تک کبھی کوئی قوم جب کھڑی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ قومی غیرت جو ہوتی ہے وہ قوم کو کھڑا کرتی ہے. آپ کی قومی غیرت ہوتی ہے تو آپ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے. قومی غیرت ہے افغانستان کے لوگوں میں کہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں.
انگریز تھا تو اس کے خلاف آزادی کے لیے لڑے, روس آیا تو اس کے لیے لڑے, امریکہ, سب سپر پاورز کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ غلامی نہیں کرنا چاہتے. قومی غیرت کے بغیر کبھی قوم کی دنیا عزت نہیں کرتی. ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ ایک لو ڈاؤن سیکرٹری آف اسٹیٹ, انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اپنا پرائم منسٹر کو ہٹا دو. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ شہباز شریف تو تصور کر سکتا ہے کیونکہ ساری زندگی اس کی ہے ہی گھٹنے گوڈے دبا کے اوپر پہنچا ہے. لیکن کوئی خوددار ملک جس کے اندر کوئی غیرت ہو, کوئی ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے ایمبیسڈر کو کوئی کہہ کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو؟ کوئی تصور نہیں کرتا. اور تو ہمارا تو 22 کروڑ کا عوام ہے, نیوزی لینڈ کا 40-50 لاکھ لوگ ہیں. 40-50 لاکھ کی قوم بھی کبھی ان کی جرت نہیں ہوگی ایسے کرنے, کیونکہ ہمارے ملک میں ان کے غلام ہیں جن کو وہ حقارت سے دیکھتے تھے. آپ اگر دیکھ لیں جو انہوں نے ہماری وار آن ٹیرر میں کیا ہے, 80,000 پاکستانی قربانی دیتا ہے ان کی جنگ میں, اور جو زبان استعمال کی کہ ٹو فیس, دوگلے ہیں پاکستانی, یہ ہمارے سے جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے سے پیسے بھی لے رہے ہیں, جو انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے, کیونکہ ان کی کسی کی غیرت ہی نہیں ہے. یہ کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ڈر یہ لگا ہوا کہ اگر یہ جب چاہے امریکہ ان کے پیسے ضبط کر سکتا ہے, جس طرح روسیوں کے پیسے اب ضبط کر رہا ہے. یہ کبھی ان کے سامنے 400 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, ہماری 400, ایک ملک کے اوپر جو آپ کی کسی اور جس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے وہ آپ کے اوپر 400 ڈرون اٹیکس کرتا ہے. ایک دفعہ کسی نے ایک سٹیٹمنٹ نہ نواز شریف سے گئی نہ زرداری سے گئی. چلیں اسی پوائنٹ پہ مجھے ایک بریک لینا ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, پارلیمنٹ سے اس کی انڈورسمنٹ لی جائے گی, کنسنسس بلڈ کیا جائے گا, پھر آرٹیکل 6 جو ہے لاگو کرنے کے بارے میں بات کی جائے گی, یہ بھی گفتگو کریں گے. پھر وہ جو لانگ مارچ ہے, وہ جو 7 دن ہے ٹویٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, بریک کے بعد سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی. پاکستانی کھانوں کی پہچان میزان. سینسٹیوٹی اسپیشلسٹ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. میں اپنے پیشنٹس کو نیا سینسوڈائن کمپلیٹ پروٹیکشن پلس ریکمینڈ کرتی ہوں. یہ صرف سینسٹیو دانتوں کی حفاظت ہی نہیں کرتا, اس میں کئی اور بینیفٹس ہیں جیسے کہ وائٹنگ, کیویٹی پروٹیکشن اور سپیریئر کلیننگ ایکشن. تو ایک سے زیادہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیر از نو کمپرومائز. جب میرے پیشنٹس کو ملتا ہے کمپلیٹ سولوشن, دے آر ہیپی, آئی ایم ہیپی. اٹس پرفیکٹ. مما, شیر کیا کھاتے اتنے پاورز کے لیے؟ پراٹھا. یہ اس کی ممتا ہی تو تھی جو میرے لیے شیر کو بھی پراٹھا کھلاتی تھی. آج بھی کچھ بھی تو نہیں بدلا. آپ کو پتا ہے اسپائڈر مین اتنی پاور کے لیے کیا کھاتا ہے؟ کیا؟ پاستا. بس شیر کی جگہ اسپائڈر مین نے لے لی اور پراٹھے کی جگہ پاستا نے. زمانے کئی بدلے, نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. میرا پاکستان میرا گھر, پرزم ٹاؤن گجر خان, جہاں زندگی کے سارے رنگ. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی. میرا پاکستان میرا گھر, پرزم ٹاؤن گجر خان, جہاں زندگی کے سارے رنگ. عمر بڑھنے کے ساتھ معمولات زندگی مشکل تر ہو جاتے ہیں, اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں انشور. انشور ایک مکمل اور متوازن غذا ہے جو بڑھتی عمر کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے. آپ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے روزانہ انشور پئیں, بھرپور زندگی جیئیں. میرا پاکستان میرا گھر, پرزم ٹاؤن گجر خان, جہاں زندگی کے سارے رنگ. Pearl Continental Hotel and Shopping Arcade, Banga Lake, Mirpur. Book your room or shop today. Star Marketing Private Limited. UAN 1111160. آن لائن فوٹوگرافر کون بلاتا ہے؟ تھوڑی محنت ہی کر لیتے. آپ تم یہ مت کہنا کہ تم فوٹوگرافر ہو. سر نہیں. ٹیلنور لایا تمہارے لیے کم میں موڑ سے زیادہ فائدہ. ممتاز سٹی, نئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے متصل بے مثال لوکیشن. تو ہو دنیا میں چاہے جہاں,
बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। मेरा पाकिस्तान मेरा घर, प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। तो फिर करो हर सुबह हर शाम हर घूंट वाइटल के नाम, वाइटल पियो जिंदगी जियो। बदल रहा है टाइम और बढ़ रही है एनर्जी, हो रहे हैं सब डिजिटल विद जैज़ डिजिट 4G एनर्जी। स्मूथ है टच और बेहतरीन है स्पीड, तुम भी हो जाओ डिजिटल उतना जितनी भी हो नीड। YouTube TikTok भी चलाए, WhatsApp वीडियो कॉल भी करा है, वोल्टी कॉल से आवाज और तेज इंटरनेट चला है। बड़ी बैटरी और बड़ी है स्क्रीन, E2 Pro E3 Pro से ऑन करो सीन। जब फीचर्स हैं इसमें सब तो देर किस चीज की, हो जाओ डिजिटल और ले आओ जैज़ डिजिट 4G एनर्जी। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। Storm Fiber, Storm into the future। वेलकम बैक। आप देख रहे प्रोग्राम सवाल यह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू में ही अपनी हुकूमत के कोई मेरे ख्याल 1 साल 1.5 साल के बाद बहुत कंसिस्टेंटली आप ये कहना शुरू हो गए थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। फिर 2019 में हमने देखा नवाज शरीफ साहब चले गए, बीमारी का जो भी उनका सिचुएशन। आज तो बता दें खान साहब कि 2019 में नवाज शरीफ साहब कैसे मुल्क से बाहर गए, किसने फैसिलिटेट किया? आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपने कहा था कि हम इंक्वायरी कराएंगे, वो इंक्वायरी कहां तक पहुंची? आज बता दें, क्योंकि अब तो वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ, आज नहीं तो 2 हफ्ते बाद आ जाएंगे। पहले तो मैं ये कह दूं कि इनकी जो सारी पहले दिन से इनकी जो कोशिश थी ना, वो ब्लैकमेल करके एनआरओ लेना था। तो इन्होंने हर जगह हमें उसी के ऊपर सारा जो हमारे 3.5 साल गुजरे वो सारे ब्लैकमेल करने के लिए कि किसी ना किसी तरह इनके केसेस करूं। और मुझे अफसोस ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा था कि मैं जो भी करा मैं कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इनकी इतनी जड़ें थी हर जगह कि ये डिले करते गए केसेस, और वो केसेस तब तक डिले करते रहे जो इनकी कोशिश ये थी कि हमारी गवर्नमेंट गिरा दें। तो शहबाज शरीफ का तो ओपन एंड शट केस था, उसका तो जो 16 अरब FIA का था उसमें तो वो बच नहीं सकता था। उसमें उसने पूरा टाइम लगाया, देर करता गया, और इवेंचुअली अपने आप को जब गवर्नमेंट गई, और अब ये है कि नैब में भी इनके प्रोसिक्यूटर चले गए, नैब भी इनके नीचे, FI भी इनके नीचे, तो अब अपने सारे केसेस क्लियर करवा रहे हैं। ये जो मरियम का केस हुआ है ये तो मजाक हुआ है ना, प्रोसिक्यूटर ने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने जाके दोनों फ्रेंडली मैच फिक्स करके उसको बचा लिया। और सबसे अजीब चीज ये है कि कोई इसका जवाब तो दे कि ये जो एवरफीस अपार्टमेंट जो 2 कंपनीज की खुद हुसैन शरीफ ने कहा कि ये मालिका है उसकी, इसने एडमिट भी किया वो जो फ्रॉडलेंट वो जो थी कैलिबरी फॉन्ट वाली जो ट्रस्ट डीड थी, उसमें भी थी तो इनकी, तो जवाब तो देना था। इसका मतलब इनके पास तो पैसा नहीं था, नवाज शरीफ के थी। तो ये इससे निकल जाना, दुनिया में जिन जिन के भी पैनामा में नाम आए थे, और भी कोई प्राइम मिनिस्टर्स थे, वजीर थे, सब फारग हो गए, यहां ये बच गए। 2019 इसका मतलब द व्हील्स वर रोलिंग ना खान साहब, ये बात कह रही हूं। जब नवाज शरीफ साहब पहली दफा मुल्क से बाहर गए ना, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि पंजाब हुकूमत आपकी खुद आपके पास लेकर आई वो सारा रिकमेंडेशन, उनको जाने दें। देखिए मैं अब पीछे जब देखता हूं ना, तो वो तो ऑब्वियस था कि वो सारा झूठ था, उसकी बीमारी। लेकिन इन्होंने जो फिर रिजल्ट्स थे, अब जब मैं पीछे देखता हूं तो यहां कुछ भी हो सकता है, मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी हो सकता है। अब मैं कन्विंस हो गया हूं कि आप जिस तरह मर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी बना दे, आप फेक टेस्ट भी करवा दें, ये सब कुछ हो सकता है। तो जाहिर है कि उन्होंने ये बड़ी गेम थी। हम बड़े आराम से अपनी जनाब कि जी बड़ा बेचारा बीमार है, इतनी ज्यादा बीमारियां गिनती, हमें पता ही नहीं था कि पता नहीं वो जहाज भी चढ़ सकेगा या नहीं। वहां जाते साथ ही पता चला कि हमारे से बहुत बड़ा मजाक हुआ है। और यही नवाज शरीफ झूठ बोल के गया था पहले, जब मुशर्रफ के दौर में NRO लेके गया था झूठ बोल के कि जी मेरा कोई मुआहदा नहीं है। 8 साल कहता रहा कोई मुआहदा नहीं है, गारंटर्स भी थे, कोई उसमें सहूलतकारी भी थी। तो वो कब आएगा वो वक्त जब आप वो सारे नाम वगैरह बताएंगे? अभी वेट करना है। नहीं, मैं सिर्फ ये 2019 का कह रहा हूं
کہ میں کنونسڈ ہوں کہ انہوں نے یہ بڑی گیم تھی اور اس کی یہ چیز تھی کہ انہوں نے ریزلٹس فوج کیے. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کیا اپنی نااہلی کا خوف ہے آپ کو؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس ہے, اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کیس ہے, تیسرا یہ جو بھی توہین عدالت کا کیس ہے, یہ 3 کیسز ہیں. مطلب لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توشہ خانہ پرابلمٹک آپ کے لیے ہو سکتا ہے. بالکل پرابلمٹک نہیں ہے. توشہ خانہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کے, اس کے اندر کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ نے کسی نے دیکھنا نا کہ کسی نے توشہ خانہ کے اندر بالکل قانون کے مطابق چلا تو وہ واضح ہو جائے گا. جس طرح اگر آپ نے دیکھنا کسی پارٹی نے اپنی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی اور لیگل کی تو وہ بھی پی ٹی آئی ہے اور توشہ خانہ میرا کیس ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بھی 7 کیسز رکھے جائیں تاکہ موازنہ کیا جائے. یہ ون سائیڈڈ کر رہا ہے یہ الیکشن کمشنر بالکل ان کا گھر کا نوکر ہے, شریف خاندان کا. ٹوٹلی ان کے لیے ہمارے ای وی ایم مشینز اس نے نہیں آنے دی. آپ کو پتا ہے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی اس نے صرف اس لیے کہ انہوں نے جعلی ووٹس ہر حلقے میں رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ کون ریزسٹ یعنی کیا آبجیکشن ہو سکتا ہے ای وی ایم مشین میں؟ وہ تو کیلکولیٹر ہے. ساری دھاندلی ہوتی ہے جیسی الیکشن ختم ہوتی ہے اور ریزلٹ اناؤنس. آپ ایک ای وی ایم مشین سے جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے آپ بٹن دباتے ہیں, ریزلٹ آ جاتا ہے. اب یہ ان کو گوارا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہوتی ہے اور اس نے پوری ان کی مدد کی, حالانکہ اس کا کام ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن تو وہ جو گورنمنٹ کہتی ہے اس طرح الیکشن کرواتا ہے. اس نے پوری طرح سیبوٹاج کیا اس کو. مجھے تبھی پتا چل گیا تھا کہ ان کا آدمی ہے. اور پھر 8 دفعہ ہم اس کے پاس گئے, اس نے ہمارے خلاف ججمنٹ پاس کی, ہم عدالت میں گئے, 8 دفعہ انہوں نے اوور ٹرن کی, میننگ کہ اس نے غلط کیا. تو بہرحال ایک تو یہ جو سب سے ہمارے لیے اس وقت آگے جب دیکھتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتا. اور یہ جو توشہ خانہ کیس بھی ہے, فورن فنڈنگ, ان کے کیوں نہیں بتاتا فورن فنڈ؟ ان کی فنڈنگ تو بتائے نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کدھر ہے. عدالت نے کہا ہوا ہے کہ اکٹھی کرو, یہ ان دونوں کی نہیں دکھا. آپ کو اس سے بھی کوئی خدشہ نہیں, لیگلی آپ کا خیال ہے اب سارٹیڈ ہے. ایک اور سوال, اسحاق خاقانی صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا جی کہ ایوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہوئی جس میں آپ تھے, صدر صاحب بھی موجود تھے اور اس ملک کی بعض اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق وہ بھی تھے. آپ کے کوئی بھی باقی پارٹی کے لوگ اس کی نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید کر رہے ہیں. بطور پارٹی چیئرمین آپ اس کی کیا جواب؟ میرے خیال میں اسحاق خاقانی سے پوچھ لیں کیونکہ ان کو اور بھی پتا ہوگا. پھر پتا نہیں سر آپ تھے اس ملاقات, آپ ایوان صدر گئے ہیں جو پچھلے چند ہفتوں میں یا نہیں گئے ہیں, بس یہ بتا دیں. دیکھیے میں ماریا جھوٹ میں بولا نہیں چاہتا, سچ میں بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اسی پہ ہم جو سیانے ہیں اپنا جواب ڈھونڈ لیں. سو جو الیکشنز کی آپ آگے بات کر رہے ہیں, لیکن مذاکرات ہمیشہ ہونے چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں ہمارا آبجیکٹو کیا, ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے جو پاکستان کو یہ جو دل میں گھستے جا رہے ہیں اس سے نکالیں گے, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ اب سے نہیں, میں بڑی دیر 5-6 مہینے سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیتے, کیونکہ میں نے تو اناؤنس کر دیے تھے الیکشنز, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو معاشی تباہی آئی ہے یہ نہ ہوتی. جو ہمارا روپیہ گرا, جو ہماری آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جو کسان آج سڑکوں کے اوپر ہیں, جو مہنگائی 50 سال کے بعد سب سے زیادہ ہے, جو ہماری اب ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ہماری ریمیٹنسز افیکٹ ہوگی, جو روپیہ اتنا گر گیا مارکیٹ اور اس میں اتنا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی دیر اب رہیں گے, انہوں نے تو اپنا این آر او لے لینا ہے, انہوں نے تو اپنی جو 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیسز ہیں وہ ختم کروا لینے. 1100 ارب روپے کے امریکنز کو جو انہوں نے رجیم چینج کرنا چاہتے تھے, یہ اب ان کی ساری روس سے نہیں لیا تیل, انہوں نے روس سے گندم نہیں لی انہوں نے ان کے حکم پہ. تو ان کا تو ہو جائے گا پورا, ان کا بھی پورا ہو جائے گا, لیکن قوم ایک بہت بڑی قیمت ادا کرے گی. اور یہ خاص طور پہ یہ جو این آر اوز لے رہے ہیں, جو میں نے قوم کے اندر ایک کیا میں آپ کو کہوں کہ ہوپلسنس دیکھی ہے, ایک ایسا ڈپریشن دیکھا ہے قوم میں کہ اس ملک میں کبھی طاقتور پکڑا ہی نہیں جائے گا. اور جو انہوں نے چینجز کر دیے نیب کے قانون میں, وائٹ کالر کرائم پکڑنا اب ناممکن ہو جائے گا. میں آج اگر چوری کروں, بڑی چوری, ملک سے باہر پیسہ بھجوا دوں, کوئی طریقہ آج نہیں ہے کیونکہ انہوں نے چینج کر دیے لاز. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے مجھے پکڑنے کا. جو لاز کی بات کریں نا, آپ سپریم کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں, ان کو چیلنج کرتے ہیں, وہاں کو آپ کو چیف جسٹس کہتے ہیں, پارلیمنٹ میں جائیں,
जब कोई भी पटिशन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस कहते हैं पार्लियामेंट में जाएं, कोई 4-5 दफा मुख्तलिफ मौके पे जहां पीपल्स ये पीटीआई पटिशनर बन के गई, आला अदालत ने कहा पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे बैठ के कंसेंसस से काम करें, आपको बार बार पार्लियामेंट में जाने की तरफ का मशवरा दे रहे हैं। देखिए जुडिशरी और क्या कहेगी, देखिए ना वो कहेंगे कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट, लेकिन ये इशू तो उससे बड़ा है। कौन फैसला करेगा कि इस मुल्क के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारे दौर में भी और नून लीग की भी, जब उसने कहा कि बाहर से मुदाखलत हुई है हमारे मुल्क में, फॉरेन इंटरवेंशन हुई है, अमेरिका को मुजम्मत की है, उसको डिमार्च किया है, तो जब ये किया है अब कौन डिसाइड करेगा कि ये साजिश है या नहीं? किसी ने, हमने अपॉइंट कर दी थी बॉडी, हमारी गवर्नमेंट चली गई, क्योंकि ये फायदा उठाए, ये तो हिस्सा तेरा साजिश के, तो ये वो सामने ही नहीं आएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिस दिन हम असेंबली में चले गए, इसका मतलब कि हम मान गए, हम इसको लेजिटिमेट समझ गए कि इसका मतलब साजिश नहीं हुई, इसका मतलब मरासला एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसका मतलब कि हमने एक बैरून मुल्क की साजिश के तहत ये जो इंपोर्टेड चोरों को ऊपर मुसल्लत किया है, हम फिर इनको एक्सेप्ट कर गए। साहब इसमें दूसरी बात भी ना कि जहां पंजाब और केपी में अब अपनी हुकूमतें कायम रख रहे हैं, बिल्कुल आपका आईनी हक है, तो इस पूरे निजाम को तो फिर एक तरीके से लेजिटिमेसी आपकी केपी और पंजाब की हुकूमत दे रही है ना। बहुत दफा ये ऑप्शन फ्लोट हुई कि आप इस्तीफे दें, पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा इवेंचुअली। लेकिन मारिया, तो जो साजिश की तहत हुकूमत आई है वो तो फेडरल गवर्नमेंट आई है। लेकिन सिस्टम के कुछ पत्ते आपके हाथ में है ना पंजाब हुकूमत के। पहले तो मैं कहूँ ना कि इन्होंने जो साजिश की उधर पंजाब में वो तो ओवरटर्न हो गई, और जो केपी में तो खैर हमारी गवर्नमेंट थी, उसमें तो जो साजिश थी वो हुई तो फेडरल गवर्नमेंट में, जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है। हम अगर आज असेंबलियों में जाते हैं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं कि ये शहबाज शरीफ लेजिटिमेट है, साजिश नहीं हुई। मैं तो बड़ा हम्बली चीफ जस्टिस साहब को कहूंगा कि जो आपको आरिफ अलवी ने, प्रेसिडेंट ने, जो आपको वो जो साइफर भेजा हुआ है आपके सामने है, आप उस पर कॉन्टेंट्स वाजे हैं, आप एक इंक्वायरी करवा दें उसके ऊपर। आप अगर क्लियर कर देते हैं उसमें, आप अगर आज समझते हैं कि बाहर का आदमी पहले कहता है अदम एतमाद में इसको हटाओ, और जब वो हटा, जिस दिन वो कहता है अगले दिन अदम एतमाद आ जाती है और उसके बाद हट जाते हैं। तो अगर ये साजिश नहीं है तो हम चले जाते हैं। क्विकली एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आखिरी जो हमारे पास चंद मिनट होंगे उसमें हम ये बात करेंगे जो आगे आने वाला 7 दिनों के बाद कल आए मलय कॉल का, वो क्या होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तू हो दुनिया में चाहे जहां, तेरी फिक्र करे तेरे। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। कौन? फ्यूचर। सर, स्टॉर्म फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। प्लीज। पर फ्यूचर? यस, इंटरनेट, वो भी अल्ट्रा फास्ट, यानी स्लो वीडियो कॉल्स, पास की बात। डाउनलोड्स अनलिमिटेड, बेतहाशा, यानी साइंस प्रोजेक्ट, फ्यूचर की बात। अब बनाना ये HD TV, गेमिंग पोजेशन से सोशल मीडिया ऑब्सेशन तक। यहाँ उल्टा है। ओह, नो प्रॉब्लम, फास्ट होगा तो जल्दी खत्म होगा। वो फ्यूचर 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। वेलकम टू द फ्यूचर सर। स्टॉर्म फाइबर 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। स्टॉर्म इनटू द फ्यूचर। तू हो दुनिया में चाहे जहां, तेरी फिक्र करे तेरे। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। मेरा पाकिस्तान मेरा घर, रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। सिर्फ ₹1 में पूरे महीने के लिए व्हाट्सएप, नॉन स्टॉप चैटिंग, कॉलिंग और वॉइस नोट्स इन ओनली ₹1। डायल *247#। अब ये हुई ना कम में मोर से ज्यादा फायदे की बात। अपनी मट्टी अपना घर, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग।
हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। मेरा पाकिस्तान मेरा घर रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। पंजाब हुकूमत की जानिब से वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से सूबे भर में 28 सितंबर से अशराए शान रहमतुल लिल आलमीन इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मोहसिन इंसानियत खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अशराए शान रहमतुल लिल आलमीन के दौरान तमाम सरकारी इदारों के ज़ेरे एहतमाम सूबे, डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर तकरीबात के इनेकाद का ऐलान किया है। इन तकरीबात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जिनमें इंसानियत की फलाह, मसावात, एहसान व दयानतदारी, अफ़्व दरगुजर, इतदाल पसंदी और बाहमी हुकूक के उसूलों को उजागर किया जाएगा। हुकूमत पंजाब। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। Pearl Continental Hotel and Shopping Arcade, Banga Lake, Mirpur. Book your room or shop today. Star Marketing Private Limited. UAN 1111160. रिज्म टाउन गुजर खान, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। मुमताज सिटी नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुत्तसिल बेमिसाल लोकेशन। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। सेंसिटिविटी स्पेशलिस्ट टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मैं अपने पेशेंट्स को नया सेंसोडाइन कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लस रेकमेंड करती हूँ। ये सिर्फ सेंसिटिव दांतों की हिफाजत ही नहीं करता, इसमें कई और बेनिफिट्स हैं जैसे कि व्हाइटनिंग, कैविटी प्रोटेक्शन और सुपीरियर क्लीनिंग एक्शन। तो एक से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जब मेरे पेशेंट्स को मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, इट्स परफेक्ट। 100 नजरें तो 100 बातें। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश, इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में भरे ताजगी। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट है खान साहब, ये जो 7 दिन के बाद आप क्या तारीख उस दिन देंगे या 7 दिन के बाद आपकी जो है ये पूरी तहरीक शुरू हो रही है? ये नहीं, तहरीक तो शुरू हो गई है। 7 दिन के बाद हम फैसला करेंगे कब हमने कॉल देनी। अच्छा, तो कॉल का फैसला 7 दिन का इसलिए फैसला तो हमने कॉल का कर लिया क्योंकि जब ये NRO 2 मिला है और जिस तरह इन्होंने केसेस माफ करवाए हैं, जिस तरह इसाक डार जिसके ऊपर आपको पता है ना, इसाक डार के 2012 में कोई 90 लाख थी सारी एसेट्स और 2016 के अंदर वो पहुंच गई कोई 80 करोड़ पे। तो उसी पे तो वो बाहर भागा जब उन्होंने पूछा कि जी पैसा आया किधर से है, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर को बताना पड़ता है कि आपकी किधर से सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। वो बाहर भाग गया और वापस भी PM के जहाज में बैठ के आ गया। अच्छा, क्विकली बताएं फिर ये क्या होगा? सॉरी, मैं सिर्फ ये कह दूं कि देखें वो भी है
मरियम को जिस तरह इन्होंने फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन से इसको भी हटा दिया, अब नवाज शरीफ को भी बरी कर देंगे, तो ये तो सारे चोरी अब बरी हो जाएंगे। तो ये मैं ये समझता हूं कि मुल्क के अंदर पहले तो आप जिस तरह इनको मुसल्लत किया, उसके बाद इनको जो करप्शन केसेस माफ करवाए, ये हो ही नहीं सकता कि हम आप चुप करके बैठे। लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, इस्लामाबाद आएंगे या मुख्तलिफ शहरों को बंद करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी? वो इंशाल्लाह आपको 7 दिन के बाद हम आइडिया दे देंगे क्या हो रहा है। अभी 7 दिन से तो हम तैयारी कर रहे हैं। देखें, फैसला बड़ा क्लियर है कि इन लोगों को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, पहला एनआरओ जो दिया था मुशर्रफ ने, 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा इस मुल्क का 2008 से 18 तक, 4 गुना ज्यादा, 6 ट्रिलियन से टोटल लाइबिलिटीज 30 ट्रिलियन पे पहुंची। अब जो 10 साल इन्होंने क्योंकि चोरी इन्होंने की, अब वो चोरी जब माफ करेंगे, क्या पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा इसमें? ठीक है। मेरा ईमान ये है मारिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौम बड़े चोरों को नहीं पकड़ती और छोटे चोरों को जेल में डालती है, वो तबाह हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, इधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सब कानून के लिए एक बराबर। यहां अगर ताकतवर ऊपर चला जाता है लॉ के, तो कौम की ये पहले मुश्किल से हमें सफर किया। ठीक है। अब अगर ये किसी का ख्याल है कि हम इनको बर्दाश्त कर लेंगे, ये नामुमकिन। आखिरी सवाल, क्या हम परवेज इलाही साहब को आपकी इस तहरीक में साथ देखेंगे, उस स्टेज पे देखेंगे जहां आप खड़े होंगे? हाँ, हमारे एला हैं, होंगे साथ। पंजाब हुकूमत इसके साथ ऑन बोर्ड है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।